شاید صرف زندگی اور موت ہی انسانوں میں برابر تقسیم ہوتی ہے، ورنہ تو فنگر پرنٹس تک مختلف ہوتے ہیں، اور زندگی کا خلاصہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن۔ زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ وجہ مرگ اور جگہ مرگ کبھی بہت اہم تھے، لیکن اب تو لوگ زیادہ تر آخری لمحات ہسپتالوں میں ہی گزارتے ہیں۔ زندگی آخری کلمات اور آخری لمحات کا عجیب سا کومبینیشن ہے۔ خلیفہ مامون الرشید نزا کے عالم میں تھا جب جہاز عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ کسی جانور کی کھال کا بچھونا تھا جس پر ریت بچھی تھی، اور خلیفہ اسی ریت پر لوٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے وہ کہ جس کی بادشاہی کبھی زائل نہ ہوگی، اس پر رحم فرما جس کی بادشاہی جا رہی ہے۔ اے وہ جسے موت نہیں، اس پر رحم فرما جو مر رہا ہے۔ دوسری طرف کارل مارکس جیسا عظیم انقلابی جس سے چند آخری کلمات کے لیے کہا گیا، تو اس نے جواب دیا، آخری الفاظ صرف وہی بے وقوف ادا کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت کچھ نہ کہا ہو، اور یہ ہیں آخری کلمات اس حکمران عبد الملک کے جس کی خلافت حکمرانی میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ اس نے کہا، جب سے میں پیدا ہوا یہی کوشش کی کہ خود کو مسرور کر سکوں، لیکن مجھے کبھی سچی خوشی نصیب نہ ہوئی۔ میں نے حکومت کا بوجھ اس لیے اپنے سر لیا کہ بادشاہت انسانی ترقی کی معراج ہے، لیکن میں نے دھوکہ کھایا۔ میں سخت نادم اور متاسف ہوں، مگر ندامت و تاسف کا وقت گزر چکا۔ میں ناکام و نامراد دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں نے جس رستے کا انتخاب کیا وہ غلط تھا۔ میرے حال و مال سے عبرت حاصل کرو۔ تو ظالم و جابر حجاج بن یوسف کا بھی سن لے، جس کا جبر و قہر پورے عرب میں مثال بن گیا تھا۔ حجاج کی تلوار اور زبان یکساں تیز اور کاٹ دار تھی۔ عراق پر 20 برس آہنی ہاتھوں سے حکومت کرنے والا حجاج صرف 54 برس کی عمر میں بستر مرگ پر اس حال میں جا گرا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے جو بڑھتے ہی چلے گئے۔ اسے اتنی شدید سردی محسوس ہوتی تھی کہ بری طرح کانپتا رہتا، اور اس کے گرد بہت سی جلتی ہوئی انگیٹھیاں بھی اسے محسوس ہونے والی سردی میں کمی نہ کر سکتے۔ آخری لمحوں اپنے گناہوں اور مظالم کا اعتراف کرتے ہوئے بلک بلک کر رویا۔ ابو منذر عیادت کو آئے، حال پوچھا تو بولا، شدید مصیبت، اذیت، سخت تکلیف، ناقابل بیان الم، ناقابل برداشت درد، اللہ نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میرا کیا بنے گا۔ سسک سسک کر جان دے دی۔ میں نے ناروے میں وہ ریسٹورانٹ اور اس میں وہ مخصوص جگہ دیکھی ہے جہاں عظیم نارویجین ڈرامہ نگار ابسن بیٹھا کرتا تھا۔ 1900 میں ہارٹ اٹیک کے بعد بستر مرگ پہ جا پڑا جب اس نے اپنی نرس کو کسی سے یہ کہتے سنا کہ اب ابسن بہتر محسوس کر رہا ہے، تو کہا، نہیں بلکہ اس کے برعکس۔ اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو بارے تو ہم جانتے ہی ہیں۔ یہ وہی بھٹو ہے جس نے ایک بار کہا تھا، آئی ایم دا اونلی سیکرڈ کاؤ ان دس کنٹری، میں اس ملک میں اکلوتی مقدس گائے ہوں۔ پھر بھٹو صاحب ڈیتھ سیل میں تھے جب جیل حکام انہیں تختہ دار کے لیے لینے آئے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے حکم دیا، مسٹر بھٹو کو اٹھا لیں۔ 4 ملازم آئے اور بھٹو کو اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا، اور یاد رہے اٹھاتے وقت قمیض کا پچھلا حصہ کسی کے پاؤں تلے آ گیا، اور انہیں اٹھانے پر قمیض چیر گئی۔ انہوں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ پھر دالان میں آ کر انہیں اسٹریچر پر ڈال دیا گیا اور پیٹ کے اوپر ہتکڑی لگا دی گئی۔ اسٹریچر اٹھا لیا گیا۔ بھٹو نے سر ذرا اوپر اٹھائے رکھا، لیکن سیل سے 200-250 گز دور پھانسی گھاٹ تک بالکل خاموش رہے۔ پھانسی گھاٹ پر پہنچ کر اسٹریچر زمین پہ رکھ دیا گیا۔ 2 ملازموں نے بغلوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر اٹھنے میں مدد کی اور پھانسی کے تختے پر کھڑے کر دیے گئے۔ ہاتھوں سے ہتکڑی اتار کر بازو اور ہاتھ بھٹو کی پشت پر لا کر دوبارہ ہتکڑی لگا دی گئی۔ جلاد تارا مسیح نے سر اور چہرے پر ماسک چڑھا دیا۔ ٹھیک 2:40 پر جلاد نے لیور کھینچا، بھٹو جھٹکے کے ساتھ پھانسی میں لٹک گئے۔ تاریخ ہمیں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ 4 اپریل 79 کی رات 2:40 پر اس کا وہ قاتل سو رہا تھا، جاگ رہا تھا، کیا کر رہا تھا جسے بھٹو نے آؤٹ آف ٹرن آؤٹ دیوے جا کر آرمی چیف بنایا تھا۔ کتنے کم ظرفوں پہ احسان کیے تم نے اس وقت تو سوچا ہوگا۔ تاریخ یہ بھی نہیں بتاتی کہ جب بستی لال کمال پر ضیاء الحق کا طیارہ پلٹیاں کھا رہا تھا تو اس وقت اس کے اہم ترین سوار پر کیا بیت رہی تھی۔ لیکن بھیانک تصویر کا ایک بہت ہی خوبصورت منظر بھی ہے۔ عظیم سائنسدان، موجد، بنی نوع انسان کا محسن ایڈیسن بستر مرگ پر تھا۔ اس کی دوسری بیوی قریب بیٹھی تھی۔ جب اس نے پوچھا، ایڈی، تکلیف تو نہیں ہو رہی؟
ایڈیسن نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت خوبصورت منظر ہے۔ عظیم روسی ادیب لیو ٹالسٹائی بطور فوجی افسر بھی خدمات سر انجام دے چکا تھا، جس نے ارتھوڈوکس کلیسا کی تعلیمات کو مسترد کر دیا تھا۔ بستر مرگ پر آخری لمحوں میں پادری نے اسے توبہ کرنے کا مشورہ دیا تو اس نے کہا، موت کی وادی میں بھی 2 اور 2 6 نہیں ہوتے۔ نپولین بوناپارٹ، یورپ اس کے نام سے لرزتا تھا۔ سینٹ ہیلینا جیسے قاتل جزیرے پر انتہائی نامساعد حالات میں دنیا سے رخصت ہوا۔ 2 ڈاکٹرز نے پوسٹ مارٹم کیا اور ایک نے دوسرے کو نپولین کا جگر دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو، انسانی جگر کے ساتھ سینٹ ہیلینا کی آب و ہوا کیسا سلوک کرتی ہے۔ قارئین، یہ کالم میرے ملک کے سیاستدانوں کے نام ہے جن کے کاموں اور کلاموں، الزاموں اور دشناموں نے مجھے یہ کالم لکھنے پر مجبور کیا کہ شاید کوئی آخری کلمہ لمحہ انہیں نظر ثانی کی طرف مائل کر دے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گا تو ہے ہی۔